اسی طرح ائمہ کے اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث یا دلیل امام کو پہنچی ہو لیکن انہوں نے اصل مقصد کے خلاف سمجھا ہو۔ اس کی مثال آپ اس آیت سے سمجھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یعنی اگر وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تو تیمم کر کے تم صلاۃ پڑھو۔ یہاں لامستم النساء کے لفظ میں بعض علماء نے سمجھا کہ مطلق چھو جانا، لامسا یلامس عربی میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قصدن چھوئے، اور لمس جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے چھونا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مطلق وضو کیا ہے کسی نے اور عورت کا جسم آدمی کے ہاتھ میں لگ گیا، اپنی عورت کا یا دوسری عورت کا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، لامسا کے معنی یہاں جمع کا ہے، یعنی ہم بستری کی ہو بیوی سے اور پانی نہ ملے تو تیمم کرنا واجب ہوتا ہے، اور چھو لینے سے مطلقاً وضو نہیں ٹوٹتا۔ اختلاف ہوا، آیت ایک ہی ہے لیکن ایک امام نے کچھ اور سمجھا، ایک امام نے کچھ اور سمجھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جہاں تک ان کی روایات میں ملتا ہے انہوں نے حدیث سے استدلال نہیں کیا، لیکن ہم متاخرین جو تمام ائمہ کے خوشہ چین ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ان دونوں ائمہ میں سے اگر کسی کی تائید میں حدیث یا فتویٰ صحابہ نہیں ملتا ہے تو دونوں کو حق کہا جائے گا۔ کسی شخص کو اطمینان ہو تو ان کی بات لے لے، کسی شخص کو اطمینان ہو تو ان کی بات لے لے، لیکن اگر کسی ایک کی موافقت میں حدیث شریف مل رہی ہے یا صحابہ کرام کا فتویٰ مل رہا ہے، خلفائے راشدین کا فتویٰ مل رہا ہے، تو ہمیں حدیث یا خلفائے راشدین کا فتویٰ لینا یا صحابہ کے اتفاقی فتوے کا لینا ضروری ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں ایک اسکالر کی حیثیت سے حق مسئلے کو تلاش کرنے کی نیت سے، تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عروہ ان کی بہن کے بیٹے یعنی حضرت عائشہ کے بہن کے بیٹے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لے لے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا لقد قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض نسائہ، پیارے رسول نے اپنی بعض عورتوں کو بوسہ لیا اور پھر آپ نے وضو نہیں کیا اور جا کر کے صلاۃ پڑھ لی۔ حضرت عروہ کہتے ہیں میں ہنس پڑا، میں نے کہا وہ تم ہی ہوگی، تو وہ بھی ہنس پڑی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ پیارے رسول نے بوسہ دیا، اور پیارے رسول کا ہر قول ہر فعل جب تک پیارے رسول کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو امت کے لیے قابل اتباع لائق اتباع ہو سکتا ہے، بعض حالات میں واجب اتباع ہو۔ تو ہم طالب علم جب یہ دیکھیں گے ان دونوں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اب ہمیں ایک امام کی موافقت میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت میں جب حدیث مل رہی ہے تو ہمیں اس وقت امام ابو حنیفہ کی بات کو راجح کر کے کہا جائے گا کہ نہیں، امام ابو حنیفہ کی بات راجح ہے، لیکن ہم کسی کی وجہ سے اس کو نہیں لیتے ہیں، اس وجہ سے لیتے ہیں کہ حدیث رسول سے اس طرح کی چیز ثابت ہے۔ اس قسم کے اختلاف فہم خود صحابہ میں بھی ہوا، جیسا کہ بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ائمہ کے اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث کسی عالم یا امام کو ملی ہو لیکن وہ حدیث بعد میں منسوخ ہو گئی ہو۔ منسوخ ہونے یعنی پہلے اس کا حکم جاری ساری تھا لیکن بعد میں پیارے رسول نے یا تو کرنے کا حکم ہو، نہ کرنے کا حکم دے دیا آخری، یا نہ کرنے کا حکم تھا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی مثال یہی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کر رکھا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب جن لوگوں کو پہلے منع زیارت، قبروں کی زیارت کی مناہی ہی پہنچی ہے، ان کو پیارے رسول کا دوسرا حکم نہیں پہنچا ہے تو قبر کی زیارت کو حرام کہیں گے، کیونکہ پہلے زمانے میں قبر کی زیارت کرتے تو الٹی سیدھی باتیں وہاں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتے۔ اس وجہ سے چونکہ اسلام کے شروع میں لوگوں کے دلوں میں ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا، پیارے رسول نے قبروں کی زیارت سے کسی عزیز کا ہو، کسی باپ کا ہو، بھائی کا ہو، منع کر دیا تھا۔ بعد میں جب لوگوں کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو گیا تو پیارے رسول نے فرمایا کہ اب قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت کو یاد دلائے گی۔ تو اب جس شخص نے پہلا حکم لے کر کے آئے، مان لیجیے ایک صحابی ہی ہوں، پیارے رسول سے یہ حکم لے کر کے اپنے ملک چلے گئے، دوسرا حکم ان کو نہیں معلوم ہوا تو اسی پر عمل کریں گے جب تک دوسرا حکم معلوم نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے اختلافات ہمارے صحابہ کرام میں اور پھر
ائمہ اعظام امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دوسرے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی واضح مثال یہ کی بھی آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت ہی بڑے عالم شمار ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب نماز پڑھتے تھے تو رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے بیچ میں اس طرح جیسے تالی ماری جائے اس طرح کر کے اور رکوع کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے اس کو منسوخ کر دیا اور پھر آپ گھٹنوں پر رکوع کی حالت میں ہاتھ رکھ کر کے رکوع فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اس کا دوسرا عمل پیارے رسول کا معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے پیارے رسول کے بعد بھی وہ تطبیق ہی کرتے تھے، اس کو تطبیق کہا جاتا ہے۔ ائمہ نے ان کے نام سے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ ان کے لیے عذر تھا کیونکہ وہ حدیث منسوخ ان کو ملی نہیں۔